حدیث بہت دیر کے بعد سمجھ میں آتی ہیں چیزیں، جیسے کعبے میں لوگ میوزک لے کے چلے جائیں گے آخری زمانے میں، تو بھائی میوزک اتنے بڑے انسٹرومنٹ ہیں، کیسے پتہ چلتا؟ یہ فون ہے نا، موبائل، تو اب حدیث کتنے سالوں کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ آخری زمانے میں لوگ موٹے ہوں گے تو بہت پیسے دے کے علاج کروائیں گے، اب وزن کم کرنے کے لیے بڑے پیسے خرچ کریں گے۔ کسی بہت بڑے آدمی کی جو دشمن اہل بیت تھا، اس کی بیوی، اس کی موت اس لیے ہوئی تھی، بہت سے لوگوں کا وہ ہیرو ہے کہ موت اس لیے ہوئی تھی، بیوی بہت موٹی تھی، رات کو اوپر بیٹھ کے سرکار ٹر گئے۔ بس بات اتنی بھی ہوگی، آپ نے سمجھ لیا الحمدللہ۔ اچھا، وہ سرکار یہ ابھی کیسے ہوا؟ جگہ 100 آدمی تھے ہم جو گئے، پتہ حالہ جس کو آپ حرم کہتے ہو، یہ جو حرم بنا ہوا نا، تو یہاں جہاں حل چلوا دی پانی، اس سے پہلے ہم نے بیری کاٹی، پھر مولا حسین علیہ السلام کی قبر کو توڑا۔ جب قبر کو توڑا تو تعویذ قبر ابھی کھل نہیں پایا تھا صحیح طریقے سے، وہاں سے تیروں کی بارش ہوئی، اور وہ لوگ جو قبر توڑنے گئے تھے ان میں سے کئی لوگ وہاں ہلاک ہوئے، واصل جہنم ہوئے ان تیروں سے۔ مجھ سے بدبو اس لیے آ رہی ہے، ایک تیر میری ٹانگ میں لگا جی، جیسے حسین ابن علی کا خون کا قطرہ کسی کو گرا تھا نا، اللہ اکبر، مولا کو سلام، وہ بی بی کو آنکھیں مل گئی تھی۔ اور ایک اور چیز نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں، اب وقت ایسا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو بور بھی نہیں کرنا اور تھکانا بھی نہیں ہے، برکت وہ پھر کبھی ذہن میں آیا تو خیر پکڑا، اس نے کہا کہ میں ان 100 میں سے ایک ہوں۔ بیری کا جواب مل گیا آپ کو نا، ان کے بیری کے کاٹنے والا، اس میں سے میں بھی ایک ہوں۔ اچھا، اگلا جملہ مصیبت کا ہے، اور بہت بڑا مومن تھا نا، اہل بیت کو ماننے والا تھا، اس نے اس کو پکڑا تھا، دشمن اللہ اور اللہ کے رسول کو پکڑ کے پوچھا، تو ان میں سے ایک تھا؟ اب تجھے بتا، تجھے تیری ماں کی قسم بتا، جب تو نے قبر کھودی تو نے قبر میں دیکھا کیا؟ اللہ کرے جوان کم از کم ہاتھ سینے پہ مارے۔ پہلا جملہ ہے، کہتا جب ہم نے قبر کھودی نا، قبر میں ہم نے مکمل حسین نہیں دیکھا، گوشت کے لوتھڑے تھے، قبر حسین جب ہم نے کھودی، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں حسین تیری عظمت کے۔ 4 محرم ہے نا، سارا دن جناب مسلم آپ نے سنا ہے، اور جب حسین کو تیر اور تلواریں لگ رہے تھے نا، سب سے بڑی گواہ 4 سال کی بطول ہے، عینی شاہد، 4 سال کے امام باقر اور 4 سال کی بطول گواہ ہے بابا کو تیر لگنے کی۔ اور پھر حسین ابن علی کے جتنے بھی تیر لگے نا، سارے چھاتی پہ لگے، اور جو وہ 2.5 گھنٹے کا وقت ہے نا، وہ کیونکہ سینے کے بل حسین تھے، تیر آر پار ہونے میں 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ زمانے کے امام فرماتے ہیں نا، میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کے تیر آر پار ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوشش کرنا۔ اچھا، 4 سال کی بچی ہے جس کے لیے، اور جب جا رہے تھے کربلا کی طرف تو میں نے 12 کو بھی پڑھا تھا، میں صاحب اسی میں جا رہا ہوں کہ بی بی کا وعدہ تھا، اے حسین آپ کی سواری یا دائیں رہے گی یا بائیں رہے گی، درمیان میں میری سواری رہے گی، جب جب میرا دل چاہے گا معمل اٹھا کے آپ کو میں آپ کی زیارت کروں گی، میں محسوس کروں گی کہ میں نے نانا کی زیارت کر لی۔ چلتے چلتے بی بی نے معمل اٹھایا، شہزادی نے معمل اٹھایا، حسین نظر نہیں آئے، پھر حسین بس ہاتھ پکڑے بابا جی کی، اللہ پاک ان کو بس پکڑ لیں پلیز پکڑ لیں، مولا ان کو سلامت رکھے، مولا ان کو عزت دے، مولا جناب حبیب ابن مزار کے صدقے میں مولا ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حسین نظر نہیں آئے،
جب نظر نہیں آئے نا تو بی بی نے فرمایا آئینہ آئینہ عباس، میری چادر کے وارث عباس کہاں ہو؟ عباس دوڑ کے آیا، بابا جی کی پکڑ لیں ہاتھ، پلیز پکڑ لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ مولا عباس آئے، آنے کے بعد جی سیدہ حکم، کہا میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا شہزادی امامہ ٹوٹا ہوا ہے، گلے میں ہے، بازو آستینیں الٹی ہوئی ہیں، اللہ جانے کیوں غریب بن کے کبھی اس کونے میں منہ رکھ کے روتا ہے، شہزادی کبھی اس کونے میں منہ رکھ کے روتا ہے۔ اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا کاش کہ مجھے مدینے میں تلوار نکالنے دیتا، کس کی ضرورت تھی ہمیں مدینہ چھڑواتا؟ مولا نے فرمایا عباس یہ بات نہیں ہے، شہزادیوں کے معامل کے پاس ہے، معامل رکوا دیے، شہزادیاں معاملوں سے باہر آئیں۔ اللہ جانے عباس جیسے بہادر کے سامنے کیا دیر تھی، لمحوں میں قناعت لگائی، بیٹھے، کہا عباس میری انگلیوں میں دیکھو، ادھر انگلیوں میں دیکھا، علی کا داماد مسلم، اجرکم اللہ، ہاں دارالامارہ کی چھت پہ ہیں، مولا مجھے جانے دیجئے، کہا نہیں مولا میں کچھ اور نہیں کروں گا، صرف میں جا کے سر گودی میں لوں گا۔ مولا نے فرمایا عباس تیرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے والے محمد کی بیٹی دیکھ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھوڑی تھوڑی آوازیں بلند کرتے چلے جاؤ، مصطفیٰ کو دیکھ، مصطفیٰ کی بیٹی مصطفیٰ سیدہ زہرا کو دیکھ، میری ماں زہرا کو، مسلم کا سر لینے کے لیے گود پھیلائی ہوئی ہے، جناب مسلم گرے، ظالموں نے پاؤں میں رسیاں ڈالی، سارا دن کوفے کی گلیوں میں پتھر مارتے رہے، سارے اپنے مصائب سنے، جناب ہانی کی زوجہ برقعے میں لپٹی ہوئی، ہر لمحے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی مولا مسلم میں عورت ہوں، جہاد مجھ سے بساقت ہے، مولا کبھی تو تھک کے رکھیں گے نا، وعدہ کرتی ہوں تیری لاش کو ضرور دفناؤں گی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اچھا انہوں نے علی زبالہ کے اوپر، کوفے والی مسجد کی دیوار کے پیچھے زبالہ کے اوپر لاش کو رکھا، سر کٹا ہوا تھا، بی بی نے گود میں لی لاش، جی بھر کے روئی، اور خدا جانتا کیسے روئی بی بی، ہاتھ پکڑتی تھی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جوڑ جوڑ ہلا ہوا تھا، رو رو کے کہتی تھی یا زہرا، بی بی آپ کی 4 پسلیاں ٹوٹی تھی، بی بی آپ کی 4 پسلیاں ٹوٹی تھی، اجرکم اللہ۔ ہاتھ پکڑو بابا، ہاتھ پکڑو بابا جی، آپ صبر کریں بابا جی، صبر کریں، آپ سکون سے سنیں، آپ صاحب آپ بڑے عزتدار ہیں، مولا آپ کو عزت دے، مولا آپ کو صحت و سلامتی دے۔ اچھا جب مولا چھت پہ تھے نا تو دفنایا بھی جناب مسلم اور ہانی کی زوجہ نے ہے، توجہ میری جانب رہے 2 لمحوں کے لیے، ادھر مولا نے جب روکا تھا تو مولا عباس کو دکھایا تھا نا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب جیسے دفن کر چکے نا، اور جناب ہانی کی زوجہ نے کہا آپ میری بہن ہیں، میں سردار کی بیوی ہوں، میرے گھر چلو، جتنے بھی دن باقی ہیں نا میں حاضر ہوں، میرے گھر رہو۔ بی بی نے فرمایا نہیں، مجاور بن کے بیٹھوں گی، کوئی تو مدینے سے آئے گا نا، کوئی تو مدینے سے آئے گا نا۔ یہ کہنا تھا کہ کچھ لمحے گزرے یا کچھ دن گزرے، جب بی بی ہر روز وہیں مجاوری کرتی رہی، جب کچھ دن گزرے تو 12 محرم کی رات کو آدھی رات کا وقت ہوا، 2 بچیوں کے رونے کی آواز آئی، وقالت سیدہ رقیہ یا امی اشم ریحان طیبا لابی، اماں جان مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، اماں جان مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔
جیسے ہی شہزادیوں نے کہا نظرت یمین و شمال، بیویوں نے دائیں بائیں دیکھا، دارالعمارہ کے دروازے سے آواز آئی السلام علیک یا